احمد اللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ القرآن الکریم فقد ادرج بالنبوۃ بین کتفیہ غیر انہ لا یوحى الیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، موسیٰ پور کے غیور مسلمانوں، قرب و جوار سے دور دراز سے تشریف لانے والے عاشقان نبوت، باغ رسالت کے اندلیبوں، آپ کا یہ عظیم الشان اجلاس جلسہ دستار بندی بہترین ناظم صاحب کی خوبصورت نظامت میں اپنی کامیابی کی طرف رواں و دواں ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث اور آیت مبارکہ پیش کی ہے، اس کی روشنی میں کچھ عرض کرنے سے پہلے میں ناظم جلسہ کا شکر گزار ہوں اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی اس کرم فرمائی اور ذرہ نوازی پر کہ کرسی ہے آپ بیٹھ جائیں۔ میرے دوستو، دل سے انسان کی جو بات نکلتی ہے وہ پر تو نہیں رکھتی ہے مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ بالکل، علامہ اقبال نے یہی کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے کچھ دل کی بات عرض کر دوں۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ ناظم جلسہ کا شکر گزار ہوں کہ کرسی ہے آپ بیٹھ جائیں۔ میرے غیور مسلمانوں اور بھائیوں، اس وقت ہندوستان کے نہیں پورے عالم اسلام کی جو ناگفتہ بے حالات ہے، آپ اس پر غائرانہ نہیں بلکہ ایک طائرانہ نگاہ ڈال لیجئے تو آپ یہ کہیں گے اقبال کا شعر کہے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ کس نادان نے لکھ دیا یہ مصرع محراب مسجد پہ، کس نادان نے لکھ دیا یہ مصرع محراب مسجد پہ، گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اے مسلمانوں، اے کلمہ گو بھائیوں، ایمانی بھائیوں، آج دنیا کی حالات دیکھ کر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ جب اسے کھڑا رہنا چاہیے، قیام کرنا چاہیے تو وہ رکوع اور سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کرسی پہ بیٹھنا مناسب ہی نہیں سمجھا، اور نہ میں اس لائن کا آدمی ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ بیٹھ کر کے ناصحانہ گفتگو کر سکوں۔ البتہ خالق کائنات طرز و سما سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا الہی مجھ پہ تو اگر کرم کرے، یا الہی مجھ پہ تو اگر کرم کرے، وہ بات دے زباں پہ جو دل پہ اثر کرے، وہ بات دے دل پہ جو زباں پہ جو دل پہ اثر کرے۔ میرے دوستو، آج کا آپ کا یہ عظیم الشان اجلاس
جیسا کہ آپ کے آگے اور میرے پیچھے قد آدم بینر لگا ہوا ہے، اس میں ہے جلسہ دستار بندی۔ میرا جی بھی چاہتا اور مناسب بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جلسے کی مناسبت سے اسی جلسہ دستار بندی پہ کچھ عرض کروں۔ آئیے اپنے کان کو جھنجھوڑیے اور یہ دل اور یہ شعر آپ سن کر اپنے دل میں اتار لیجئے کہ یہ جلسہ سبب ہے امت کی سرفرازی کا۔ بے شک یہ جلسہ سبب ہے امت کی سرفرازی کا، یہ پرکشش منظر ہے حفاظ کی دستار بندی کا۔ ماشاءاللہ میرے دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور فراوین مقدسہ حضور اکرم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ بس اسی دونوں چیزوں کے سامنے تھوڑی دیر آپ کی سمع خراشی کروں گا اور اپنی جگہ لے لوں گا۔ آئیے میں سب سے پہلے آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جلسہ دستار بندی کا ہے، حفاظ کی دستار بندی کا۔ یہ تینوں حضرات اللہ رب العزت نے اس مفلوق الحال قوم کے نونہال بچوں کے دل میں نور الہی کو اتار دیا ہے، اور یقین جانیے کہ نور الہی کا اس ظلمت کدے میں جو مٹی کا بنا ہوا ظلمت کدہ ہے، اس میں نور کا آ جانا ایک بڑی سعادت ہے اور ایک بڑی فضل کی بات ہے۔ میرے دوستو، کیا انہوں نے تاریخ کے اوراق کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا؟ کیا انہوں نے قوانین اور اصول اور ضوابط کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا؟ کیا انہوں نے ہندوستان کے بنے ہوئے اصول آئین ہند کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا؟ نہیں، بلکہ یہ اس خالق کا کلام ہے جو اللہ رب العزت کے دل سے نکلا ہے۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبرک بالقرآن الکریم، تبرک بالقرآن الکریم فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ۔ اے لوگو، تم اللہ رب العزت کے کلام سے برکت حاصل کرو، کیونکہ وہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے تو اس کا کلام بھی سب سے بڑا ہوگا۔ حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کا آخری حصہ ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ رب العزت کے کلام کو اسی طرح برکت اور اسی طرح فضیلت اور عظمت حاصل ہے جس طرح اللہ رب العزت کو تمام مخلوقات کے اوپر عزت اور عظمت حاصل ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی حاصل ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن کریم جس زمانے میں نازل ہوا، آئیے تھوڑا اس کا پس منظر دیکھ لیجئے کہ مکہ کی وہ سنگلاخ سرزمین ہے، مکہ کی وہ سنگلاخ سرزمین پتھریلی زمین ہے جہاں لوگ ناخواندہ تھے، پڑھے لکھے نہ تھے، چند گنتی کے لوگ تھے۔ مدینے میں بھی چند گنتی کے لوگ تھے، تو کیا اس وقت کے واقعات، اس وقت کے حادثات کو یاد کرنا انسانوں کے حافظے پر موقوف تھا؟ انسان اپنی یادداشت سے، اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں لا نکتب ولا نحفظ، نہ میں لکھنا جانتا، نہ پڑھنا جانتا، نہ حساب و کتاب کرنا جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے آقا مدنی کے قلب اطہر پر اس قرآن کو نازل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وحی آتی تو جلدی جلدی آپ اسے دہرانا چاہتے تھے،
اللہ نے فرمایا کہ جلدی مت کرو، اس کا یاد کرا دینا اور اس کو تمہارے دل میں جما دینا، یہ میرا کام ہے، اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ تو میرے دوستو، اس زمانے میں نہ کتاب تھی نہ اور صحیفے تھی، یہ اللہ کا کلام جو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے آقا مدنی کے قلب اطہر پر اتارا تھا، یہ وہ کلام تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ مقدس کلام ہے جس کی حفاظت اور صیانت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے دی۔ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آسمانی کتابوں میں توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، دیگر صحفیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری کتاب ہیں، آپ یاد کر لیجئے، ساری کتاب ہے، کلام نہیں ہے۔ قرآن کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اور دوسری کتابوں کی صیانت، دیانت اور حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ نہیں لی۔ توریت اور انجیل میں موجود ہے بِمَسْتَحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اے لوگوں تم اپنی کتاب کی حفاظت کرو، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت آقا مدنی پر نہیں رکھی، امت محمدیہ پر نہیں رکھی، بلکہ اس کی حفاظت خود لی اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس کی ذمہ داری ہم خود لیں گے اس کی حفاظت کی، نہ اس میں تحریف ہوگی، نہ اس میں تبدیل ہوگی اور نہ اس میں کوئی الٹ پھیر ہوگی۔ میرے دوستو، علامہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کے نور نظر لخت جگر مامون کے یہاں ایک علمی مجلس منعقد تھی۔ اس علمی مجلس میں عیسائی بھی تھے، اس علمی مجلس میں شریک یہودی بھی تھے، اس علمی مجلس میں شریک پارسی بھی تھے، سارے لوگ تھے۔ ایک یہودی نے بڑی اچھی تقریر کی، لچھے دار تقریر کی، ولولہ انگیز بصیرت افروز تقریر کی۔ تو مامون نے کہا کہ انت اسرائیلی، کیا تم اسرائیلی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نعم میں اسرائیلی ہوں۔ تو مامون نے یہ کہا کہ دیکھو تم مسلمان ہو جاؤ، تم کلمہ پڑھ لو، مشرف بہ اسلام ہو جاؤ، میں اتنے انعامات تمہیں دوں گا، ان تمام چیزوں سے نوازوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے آبا و اجداد کا جو دین ہے میں اس دین کو کیسے چھوڑ دوں؟ یہ کہہ کر کے مجلس پر خاص ہوئی، وہ چلا گیا۔ میرے دوستو، پھر ایک سال کے بعد جب علمی مجلس منعقد ہوتی ہے تو پھر وہی یہودی اس مجلس میں حاضر ہوتا ہے، رونق افروز ہوتا ہے۔ اس وقت انہوں نے بڑے اچھے انداز سے مامون نے کیا تم وہی آدمی ہو جو ایک سال پہلے تم میری مجلس میں شریک ہوئے تھے؟ کہا کہ ہاں میں وہی آدمی ہوں۔ اس وقت انہوں نے ایک فقہ کے اوپر بڑی اچھی تقریر کی، بڑی دلکش تقریر کی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا جی میں مسلمان ہو گیا ہوں، آج آپ کے دربار میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں۔ کہا کس داعیہ نے تمہیں مسلمان بنا دیا، کس چیز نے مسلمان بنا دیا؟ جواب سنیے میرے غیور مسلمانوں، موسیٰ پر سرزمین کے باشندوں، ذرا سنو اور اسے اپنے دل میں محفوظ رکھو۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے جب آپ کی مجلس سے میں گیا تو میں نے توریت بھی منگایا،
انجیل بھی منگائی، زبور بھی منگایا، اور 3 طرح سے میں نے اس کو لکھا، تحریف کر کے، تبدیل کر کے۔ میں نے اس کو بک پر بھیجا، میں نے کتب خانے میں بھیجا تو وہ ساری کتابیں بک گئی، کسی نے اس پر نکیر نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے قرآن کو بھی منگایا، پھر قرآن کو بھی میں نے اسی تحریف کے ساتھ لکھ کر کے کتب خانے میں اور بازار میں بھیجا، تو کتب خانوں والوں نے اور لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا کہ زیر کی تحریف ہے، زبر کی تحریف ہے، کہیں مضمون کی تحریف ہے۔ میں یہ سمجھ گیا کہ یہی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے، آج اس کی حفاظت موجود ہے۔ میرے دوستو، پہلے عرب میں، مکے میں سارا دار و مدار عقل کے اوپر ہوتا تھا، حافظے کے اوپر ہوتا تھا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ کانت عقولہم، کہ ان کی عقلیں اور ان کا دل حقیقت میں حافظہ، اشعار اور دیوان کا محافظ ہوتا تھا، یہ ان کی عقل تھی۔ لیکن قرآن کریم کو جو اللہ رب العزت نے اتارا اور نازل کیا تو اس کی حفاظت ذمہ داری خود لی۔ چنانچہ یحییٰ ابن اقسم فرماتے ہیں کہ میں حج میں گیا، سفیان ابن عیینہ سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا اس واقعے کا ذکر کیا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، توریت میں تحریف ہو سکتی ہے، انجیل میں تحریف ہو سکتی ہے، زبور میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن میں زیر زبر پیش تک کی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ تو انجیل میں موجود ہے، بِمَسْتَحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، کہ تم اللہ کی کتاب کی حفاظت کرو، لوگوں کی ذمہ داری۔ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چھوڑے؟ ارے اللہ جس کی ضمانت، جس کی حفاظت کا ذمہ لے لے، اس میں کوئی تحریف کر سکتا ہے؟ تحریف نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، آج تو مسلمانوں کا المیہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بچے کو عالم بنا دیا، ہم نے بچے کو حافظ بنا دیا، تو کیا یہ مسجد کا ملا بنے گا، کہیں کا امام بنے گا؟ یہی سوچتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ تصور ہمارے لیے کتنا گھٹیا اور کتنا نقصان دہ ہے۔ آؤ، اگر تم شیدائیان رسول ہو اور سمے نبوت کے تم پروانے ہو، اندلیب گلشن اندلیب رسالت کے تم اندلیبوں ہو، تو آؤ ذرا دیکھو کہ آقا مدنی نے کیا فرمایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر کی ایک روایت پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ القرآن الکریم فقد ادرجت النبوۃ بین کتفیہ غیر انہ لا یحائل۔ اے لوگو، ان 3 بچوں کو تم منحوس نہ سمجھو، ان 3 بچوں کو تم بیکار نہ سمجھو۔ آؤ آقا مدنی کی اس بشارت کو سنو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن بچوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیا تو اس کے دونوں ہونٹوں کے درمیان نبوت اور رسالت لکھی، دونوں ہونٹوں کے درمیان نبوت اور رسالت لکھ جاتی ہے۔ نبی اور حافظ میں صرف فرق اتنا ہے کہ ان کے پاس وحی آتی ہے، آتی تھی، ان کے پاس وحی نہیں آئیں گی، لیکن بارش یہی نہیں۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن کریم کا مرتبہ ہے۔ آج تو پی ایم کے عہدہ کو بڑا عہدہ تصور کیا جاتا ہے، صدارت کے عہدے کو بڑا عہدہ تصور کیا جاتا ہے، ایم پی کے ممبر ہونے کو منصب جلیل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی اسے ترک کر دیا ہے۔ ابھی ہم سے پہلے ہمارے مقرر نے علامہ اقبال کا شعر پڑھا تھا کہ وہ زمانے میں
معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن۔ میرے دوستو، کتنے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے؟ بوڑھے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، جوان ہاتھ اٹھائیے کہ کون اٹھائیں، کون اپنے بچے کو حافظ بنائیں؟ انشاءاللہ اٹھانے والوں میں 4 آدمی نے، اور ایک آدمی نے تو وہ بھی اٹھایا جو خود بھی حافظ ہے، وہ میرا بیٹا۔ قرآن کریم میں فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جس کام کو تم کرتے نہیں ہو اسے تم کسی سے کرنے کو کہو۔ میرے دوستو، آج میں آپ کے روبرو حفظ قرآن کے اوپر اور اس کے مسئلے پر کچھ بات کر رہا ہوں تو میں یوں نہیں بات کر رہا ہوں۔ آپ یقین جانیے کہ خالق کائنات نے مجھے اتنی صلاحیت دی تھی کہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتا تھا، میں انجینئر بنا سکتا تھا، میں خود انٹر کالج کا پرنسپل ہو کر ریٹائر کیا ہوں، لیکن میں نے دارالعلوم دیوبند کی زندگی میں وہ بات پڑھی تھی جو آقا مدنی نے فرمایا کہ من قرأ القرآن وعامل بما فیہ فَأُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا، کہ جس شخص نے قرآن پڑھا، اس پر عمل کیا، اس کے بچے کو تو نور عطا ہوگا، اور اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی، جس کی چمک، جس کی دمک شمس و قمر کی چمک اور دمک سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ہاں سنیے، آپ غریب ہیں، ارے بادشاہ وقت کو بھی یہ تڑپ اور یہ طلب ہوتی ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سے کون شخص واقف نہیں ہے؟ کون شخص واقف نہیں ہے؟ اگر وہ ایک طرف بادشاہ ہے تو دوسری طرف وہ عالم دین بھی ہے، دوسری طرف متقی و پرہیزگار بھی ہے۔ آپ یقین جانیے کہ جس وقت موتی مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، لاہور میں بے شمار علماء، بے شمار افراد مسلمان رونق افروز تھے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس مسجد کی بنیاد وہ شخص ڈالے گا جس کی نماز تہجد کبھی قضا نہ ہوئی۔ علماء حیران ہیں، فقہا حیران ہیں، رؤساء حیران ہیں کہ کون ایسا ہے جس کی نماز تہجد قضا نہیں ہوتی ہے۔ کوئی نہیں نکلا۔ اگر ایسی کوئی شخصیت نکلی تو وہ عالمگیر کی نکلی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب سے بالغ ہوئے ان کی نماز تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی۔ ایک طرف وہ بادشاہ وقت بھی ہے اور ایک طرف وہ بہترین متقی و پرہیزگار عالم جلیل بھی ہے۔ دوستو، بادشاہ ہندوستان کے ذرے ذرے سرزمین کا مالک ہے، وہ اپنے بچے کو حافظ بناتا ہے۔ جب بچہ حافظ ہو گیا تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد محترم شاہ جہاں کے سامنے پیش کیا کہ ابا جان، میرا بیٹا نور نظر آپ کا پوتا حافظ ہو گیا۔ سنو موسیٰ پور کے غیور مسلمانوں، قرب و جوار کے لوگوں، سنو شاہ جہاں نے کیا جواب دیا۔ شاہ جہاں نے کہا کہ اس سے مجھ کو کیا فائدہ؟ کیا جواب دیا؟ عالمگیر نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنا دیا۔ شاہ جہاں نے فرمایا کہ اس سے مجھ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ارے تاج پہنایا جائے گا تم کو، تمہاری بیوی کو، مجھے کیا ملے گا؟ حسرت بھرے الفاظ میں انہوں نے کہا۔ آپ یقین جانیے کہ عالمگیر تڑپ اٹھے اور ان کی عمر
سن نبوت اور رسالت سے 5 سال زیادہ تھی۔ کیا کوئی پڑھے لکھے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کتنی عمر ہوئی؟ میں جو بول رہا ہوں 45 سال۔ عالمگیر کی عمر سن رسالت سے 5 سال زیادہ ہوئی تھی، یعنی 45 سال۔ 45 سال کی عمر ہوئی۔ عالمگیر کو افسوس ہوتا ہے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس عمر میں قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کیا، اور سال بھر کے اندر حفظ کر کے والد محترم سے کہا کہ ابا جان میں حافظ ہو چکا۔ ارے یوں تو 7 آدمی کو بخشوا کے نہیں جائیں گے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن میں حافظ ہو چکا ہوں، اب آپ اس فضیلت کے اور آپ اس کے حقدار ہیں۔ تو میرے دوستو، بچے کو آپ حافظ بنائیے۔ لیکن میں تقریر میں کہیں جلسے میں جاتا ہوں تو ہمارے علماء کرام خطبہ اعظام ہاتھ اٹھاتے، اٹھا ہاتھ اٹھاؤ، کیا کرو گے کیا کرو گے؟ لوگ لاجن شرمن ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میں کہا یہ فضول ہے، کیوں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ مت اٹھاؤ۔ ارے اکبر الہ آبادی نے تو خوب کہا ہے، کیا کہا اکبر الہ آبادی؟ کہ وہاں قالو بلا یہاں بت پرستی، وہاں قالو بلا یہاں بت پرستی۔ ذرا سوچو تو کہا کیا تھا، کیا کیا؟ آج تو علماء کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہاتھ اٹھایا ہم نے حافظ، لیکن آپ کے ہاتھ اٹھانے کا میرے نزدیک کوئی اعتبار نہیں۔ بوڑھے لوگ تو کہیں گے میرے پاس بیٹے نہیں۔ ارے بھائی بوڑھے، قبر میں جانے والے ہو، کم تو کم یہ سوچو کہ اگر بیٹا نہیں ہے، پوتا تو ہوگا، ناتی تو ہوگا، تو اس کو تو حافظ بنوا سکتے ہو۔ میرے دوستو، آپ حافظ بناؤ اور اس بشارت کو تم مستحق ہے۔ یہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو، ممکن ہے کہ ناظم صاحب کی طرف سے اشارہ بھی ہو جائے، ایک عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی بیٹی پر بات کو ختم کروں گا۔ یہ اللہ کا کلام تھا، ارشاد، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فارس کے ایک شاعر نے ایک شعر بنا کر کے بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ ہندوستان کے شہنشاہ کے گھروں میں، ان کے دولت گدوں میں بے شمار علماء ہیں، شعراء ہیں، ادبا ہیں، ہمیں ایک شعر کا مصرع چاہیے۔ چنانچہ شعر بنا کر کے اس نے بھیجا، درے ابلک کسے کم دیدہ موجود۔ مصرع شعر کا مطلب یہ تھا کہ چتکبرا موتی وہ کہاں پر ملتا ہے، کسی کم نہیں، لوگوں میں کم نہیں۔ چنانچہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے سارے شعراء کو جمع کر لیا دربار میں، کہا اس کا مصرع بنا دو، درے ابلک کسے کم دیدہ موجود۔ سارے شعراء عاجز ہو گئے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ متفکر، کرسی پہ رونق افروز تھے۔ بیٹی ان کی زیب النساء باہر نکلی تو باپ کے چہرے پر مغمومیت کے کچھ آثار دیکھے، غمگین دیکھا۔ کہا ابا جان آپ مغموم کیوں ہیں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا بیٹی کیا کہوں، ارے آج ہندوستان کی شاہوں کی حکومت اور حکومت کے ایوان کا راز اور پول کھل جائے گا کہ دھوم دھام بیکار ہے، کوئی شاعر نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ارے ایک شاعر نے بھیجا ہے کہ اس کا دوسرا مصرع چاہیے۔ کہا ابا شعر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شعر یہ ہے، درے ابلک کسے کم دیدہ موجود۔ کہا ابا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آسان ہے۔ فرمایا کہ ولی اشکے چشمان بتان سرم آلو، یعنی کہ جب انسان، جب کوئی حسینہ غسل کر کے باہر آتی ہے اور آنکھ میں سرما لگاتی ہے تو اس کے آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے، تو وہی تو درے ابلک ہے۔
یہ لکھ کر کے مصرع بھیج دیا۔ بادشاہ کا جب یہ جواب پہنچا تو ایران کے اس شاعر نے کہا کہ وہ ایسا کون سا شاعر ہے جس نے اس مصرعے کا ثانی مصرع بنایا ہے، میں اس سے ملاقات کروں گا، میں اس سے ملاقات کروں گا۔ اب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اور فکر مند ہوئی کہ بھلا بتاؤ کہ حرم سرا کی عورتیں کیسے غیر مرد کے غیر محرم کے سامنے جائے گی۔ ابھی ہمارے مولانا تقریر فرما رہے تھے، بڑی اچھی تقریر تھی، ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بادشاہ متفکر ہوئے، عزائب النساء نے دیکھا کہ آج اور متفکر ہیں والد۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا، اب تو اور پریشانی کی بات ہے۔ وہ شاعر یہ کہتا کہ ہم سے بالمصافہ ان سے گفتگو ملاقات کرائیے، تو بھلا تم کو کیسے اس کے سامنے تھا؟ کہا ابا جان اس کی کیا ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے دوسرا مصرع بنا کر کے اس نے فارسی میں بھیجا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ دیکھو پھول کی خوشبو پھول کے اندر ہوتی ہے، پھول کی خوشبو پھول کے اندر ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی کے کلام کسی کی ذات کو دیکھنا ہو تو اس کے کلام کو دیکھ لو کہ وہ کلام کیسا ہے۔ تو اگر کلام اس کا بہت عمدہ ہے تو سمجھو کہ وہ بھی کہنے والا بھی عمدہ، کہنے والی بھی عمدی ہے۔ شاعر بہت، ایران کا شاعر بہت خوش ہوا۔ تو کیوں؟ یہ کلام کا اثر تھا کہ کلام کی وجہ سے اس نے یہ سمجھا کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی جتنی بھی تعریف کریں آپ کی زبانیں خشک ہو جائیں گی، قلم خشک ہو جائیں گے، راتیں ختم ہو جائیں گی، گھڑیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ کلام کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ قابل مبارکباد ہیں مدرسہ عظمتیہ رحیمیہ کے اراکین، محتمین، ذمہ دار اساتذہ کرام، جنہوں نے علم کے اس مینارے کو اس سرزمین میں قائم کیا اور اس کو نور کا ایک بقعہ اور ٹکڑا بنا دیا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ یہ ساری خوبیاں اور ساری سہولتیں ان کو مل رہی ہے۔ اخیر میں چونکہ میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا ہے، سما خراشی کے معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوا عرض کروں گا کہ اے موسیٰ پور کے سرزمین کے باشندوں، جلاؤ وہ شمع کی آندھی جسے بجھا نہ سکے، جلاؤ وہ شمع کی آندھی جسے بجھا نہ سکے، وہ نقش کہن بن کے زمانہ جسے مٹا نہ سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔